درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ، عزیزو، آج کا ہمارا مل کر بیٹھنا مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مرحوم کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور مرحوم کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ راجہ صاحب نے امام حسین کی شان میں جو اشعار پڑھے، اللہ تعالیٰ ان اشعار کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، ہمارا یہ مل کر بیٹھنا دعا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سرفراز کیا ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دعا کی صورت میں اس امت کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ بندے کا انتظار کرتا ہے اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اور جب بندہ مر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب اس کے لیے بخشش کی ساری راہیں بند ہو گئی۔ جنازے کی صورت میں اس امت کے لیے بخشش کا ایک دروازہ اور کھلا رکھا۔ پچھلی امتوں کو جنازہ نہیں ملا، جنازہ اس امت کو ملا ہے۔ حضور کی ذات سے یہ شروع ہوا۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا جو حضور کی پیاری بیوی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں تھی۔ ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اس لیے کہ اس وقت تک جنازے کے احکام نہیں اترے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جنازہ دے دیا۔ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا۔ زندگی میں اتنے گناہ تھے کہ نہیں بخشے گئے، مرنے کے بعد کوئی مقبول بارگاہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے تو اس کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ پھر کوئی جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا تو اس کے لیے دعا کا ایک راستہ کھلا رکھا کہ کبھی بھی دعا کریں، دوسرے دن، چوتھے دن، 40ویں میں یا زندگی بھر کبھی بھی اس کے لیے دعا کا نظام قائم ہو۔ تو اللہ نے یہ ایک راستہ بھی کھلا رکھا اور اس کی لمٹ قیامت کے دن تک رکھ دی۔ قیامت تک جب بھی کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کی رحمت اس بندے کی شامل حال ہو جائے۔ یہ حضور کے نسبت کا صلہ ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ چیز نہیں ملی۔ دیکھو نسبت بڑی ہو نا تو شان بھی بڑی مل جاتی۔ ہمارے نبی سارے نبیوں سے بڑے ہیں، اسی طرح حضور کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہو گئی۔ ہم نے کوئی پچھلی امتوں سے زیادہ نیک عمل نہیں کیے، کیوں افضل ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارا مرشد افضل ہے، تو مرشد کے مرید مرشد کی وجہ سے افضل ہو گئے۔ موسیٰ کی امت سے افضل، عیسیٰ کی امت سے افضل، یعقوب کی، یونس کی، یوسف کی، ابراہیم کی، سب نبیوں کی امتوں سے افضل۔ ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے یا ہم کوئی آسمان سے نہیں اترے، ہم بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے جن سے پہلی امتیں پیدا ہوئی۔ لیکن ہمیں یہ فضیلت اس لیے ملی کہ ہمارا مرشد سارے مرشدوں سے افضل اور اس کے مرید سارے مریدوں سے افضل ہے۔ یہ نسبت کا صلہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ جتنے جنتی ہونے نا انہاں دیاں صفاں ٹوٹل کتنی ہونیاں؟ 120۔
ٹوٹل جنتیاں 120 صفحے ہوں گی. وہ ان صفحہ نہیں ہونی نماز والی بھی نال نال مسلے پائے ایک لین اور دوئی لین پیچھا کھلی کر کے مڑتری اس طرح لین نو صاف آتے 120 صفحے ہوں گی. یہ حدیث میں 121 بھی ہوتا تو میں بتاتا. 120 صفحے ہیں. کتنی لمبی ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے. تعداد حضور نے بتا دی کہ ہوں گی کتنی 120. کتنیاں لمیاں صفحہ ہونیاں وہ اللہ جانتا ہے. کتنی لمبی ہو سکتی ہیں. اس پہ میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں اگر حساب لا لویا. حضور نے فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. حضور نے فرمایا جو آخری جنتی ہوگا نا آخری جنتی اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑا حصہ دیا جائے گا. یہ صحیح حدیث میں. دنیا دی آج تک سر نہیں لگی. مشرق نہیں ڈھونڈا گیا, مغرب نہیں ڈھونڈا گیا. آج تک کا علم شمال جنوب کا تعین نہیں کر سکا. آج کا علم پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکا. آج کی سائنس اور ترقی ابھی یہ اس جہان کی پیمائش پوری نہیں کر سکے. اور میں جو آخری جنتی ہوگا یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑا حصہ دیا جائے گا. یہ آخری جنتی. پھر بڑے جنتیوں کا اور زیادہ اور پھر سب سے زیادہ جو جنت کے سردار ہوں گے حسنین کریم ان کا حصہ تو پھر سرداران کی گل بات کر رہا ہوں کہ 120 صفحے ہوں گی تمام جنتیوں کی. کتنی لمبی ہوں گی ہوں میرا خیال ہے اندازہ ہو گیا ہونا تھا کنیاں لمیاں ہو سکتی ہیں, لیکن تعداد میں کتنی ہوں گی 120 پوری جنتیوں کی. حضور نے فرمایا ان 120 صفوں میں 40 صفحے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کم و بیش 24,000 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور ان کی امتیں ساری مل ملا کے 40 صفحے بنے گی اور اللہ میری اکیلی امت کو 80 صفحے عطا فرمائے. یہ مقام کیوں ملا ہے کہ نسبت بڑی ہے. میں میری امت آئی تو سب سے آخر میں, لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی, سب سے پہلے جائے گی. اس لیے اس امت کا یہ شرف ہے کہ اس کے لیے دعا کا نظام رکھا, مرنے کے بعد بھی رکھا, جنازے کی صورت میں بھی رکھا, زندگی میں بھی وہ قبول کرتا ہے. اور اتنا قبول کرتا ہے کہ فرمایا تمہارے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگ جائیں اور پھر بھی آ کر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میری رحمت بڑی ہے, تمہارے گناہ چھوٹے میری رحمت بڑی. حضور کی امت کی تو بات ہی کچھ اور ہے. دیکھو قارون جیسا سخت آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف نکلا ہے, قارون یہ قصہ قرآن پاک کا ہے جو میں سنانے لگا ہوں, 20ویں پارے میں مل جائے گا آپ کو. قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, چاچے دا پوترا پتریر جنوں آندے ہیں. قارون اللہ نے اسے خزانہ دیا تھا, ایک خزانہ نہیں کئی خزانے. قرآن کے لفظ بھی چلو پڑھ دیتا ہوں. ان قارون کان من قوم موسیٰ, بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. وآتیناہ من الکنوز, ہم نے اسے خزانے دیے تھے. کنز ایک خزانے نو آندن, کنوز جمع نو آندن. وآتیناہ من الکنوز, ہم نے اسے خزانے پہ خزانے دیے. اور کتنے دیے تھے یہ بھی قرآن بتاتا ہے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, اتنے خزانے تھے کہ اس کی صرف چابیاں لوگوں کی ایک مضبوط جماعت اٹھایا کرتی تھی. 15-20 بندے تکڑے جڑے ہیں وہ صرف ہوندیاں
چابیاں چلتے ہیں انہیں خزانے دیا صرف کھولیاں. یہ قرآن کے لفظ ہے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. ایک مضبوط جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. اذ قال له قومه لا تفرح. پھر جب کہا گیا اس سے کہ بھئی غرور نہ کر، تکبر نہ کر. ان اللہ لا يحب الفریحین. بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وڈیائی نہ بڑھ. جب موسیٰ علیہ السلام کے اس چچا زاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا تو پھر جب اللہ دیتا ہے تو آزماتا ہے، لیتا ہے تو آزماتا ہے. دیکھو ایک آزمائش ابھی ایوب نام ایوب کے وصال کی ایک آزمائش لے لیا اللہ نے آزمایا. اللہ دیتا ہے تو پھر بھی آزماتا ہے. ہر طرف سے آزمائش ہے. رزق دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے. میری راہ میں خیرات کرتا ہے، لے لیتا ہے